رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین عزیز محترم، مرزا منگول چھوکرا مرزا جہلمی اور المعروف جو ہے مرزا جونیئر مناظرہ جہلم کے بعد اس کی جو شکست ہوئی اور اس کے بعد کہ اس کے جو معاملات ہیں اپنا دفاع کرنے کے اندر بہت تابڑ توڑ حملے اہل سنت پر کیے جا رہا ہے، اور اس کا ایک وہی گھسا پیٹا جملہ کہ ہم جب بھی بریلویوں سے مناظرہ کریں گے تو ان کے بنیادی عقیدے چشتی رسول اللہ پر مناظرہ کریں گے، حالانکہ ہمارے اہل سنت کے علماء جو ہے مفتیان کرام جو بیان کر چکے ہیں، ان میں سے میں چند کے نام لے لیتا ہوں، جیسے مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کی پوری تفصیل سے اس کی ویڈیو بنا کر اس کو جواب دیا، لیکن اس کے بالوں میں جوں تک نہیں رہیں گی، اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی، اور اس کو ذرا سا بھی ادھر توجہ نہیں ہوئی، یہ اپنی انا میں لگا ہوا تھا۔ پھر مفتی زاہد نعمانی صاحب زید شرفہ، مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب زید شرفہ، آپ نے جو ہے بھرپور طریقے سے مدلل اس کو جواب دیے۔ پھر اس پر اس کے ایک اسٹوڈنٹ کو سید علامہ مفتی سید کامل شاہ صاحب نے جو ہے وہ اس کے ایک شاگرد کو اسٹوڈنٹس کو توبہ کروائی، وہ ویڈیو بھی انہوں نے اپلوڈ فرمائی، اس کو بھی دیکھ کر جو ہے یہ ہوش کے ناخن نہ لے سکا، اور پھر ہم کہتے رہے کہ ہمارا چشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نعوذ باللہ من ذالک کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا پھر کیا معنی کہ اگر چشتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیا جائے؟ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ساری تعلیمات خدمت دین کے اندر ہیں، اور آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ موجود ہیں کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے رہے، نشر و اشاعت کرتے رہے۔ تو ایک بندہ جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہو، اس سے کیسے متصور ہے کہ وہ جو ہے اپنے نام کے کلمے پڑھاتا ہو؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ جو ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ان بعد الظن اسم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو مرزا جہلمی منہ سے تو بڑا دعوے کرتا ہے کہ ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا کلمہ جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھوایا ہوگا، کتابوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بدل دیا ہوگا، کاتبین کی غلطی ہوگی۔ تو لہٰذا ہم یہ اس کو سمجھاتے رہے، لیکن پھر بھی یہ بولتا رہا اپنے بڑے کو لاؤ، اپنے بڑے کو لاؤ، وہ انکار کرے تب ہم مانیں گے۔ اس بیوقوف کو اتنا نہیں معلوم کہ جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو پاگل بنائے رکھا، اور اس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ اس کی جو ہے پیچھے چلتے چلے گئے، اور یہ گڑھے میں جا گرا تو اس کے اسٹوڈنٹس بھی گڑھے میں جا گرے۔ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس بھی بولتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم قرآن حدیث کے خلاف مرزا کو دیکھیں گے تو ہم اس کو بھی فالو نہیں کریں گے۔ اب تمہارا کہاں گیا فالو کرنا؟ اب کہاں گیا تمہارا وہ صحیح کو حق کی تلاش میں نکلنا؟ اور اگر تم حق کے متلاشی ہو تو پھر اب مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ آ چکا ہے، آپ نے اس میں واضح طور پر کہا ہے، اور یہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے جو ہے، غالباً کم و بیش اس میں ہو سکتے ہیں، شارح بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہمارا بزرگوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ خط و کتابت ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ پھر چلتا چلا جاتا تھا، یہ بعد میں پرنٹنگ کا زمانہ آیا اور پھر یہ معاملات ہوئے۔ اب یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی لکھا، ان کا بھی فتویٰ جو ہے آپ نے اس 4 پیجز کا جو صفحہ آپ نے فتویٰ لکھا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے وضاحت کی کہ سیدی اعلیٰ حضرت میں فرمایا کہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، فارسی میں کہے اور اس سے مراد یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، تو پھر بھی اس پر گرفت ہوگی۔ ہم تو اس پر بھی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ بیچارہ اس کا سطحی مطالعہ ہے، مرزا جہلمی کا اس کا مطالعہ اگر ہے بھی صحیح تو سطحی ہے، اوپر سے پڑھ لیا، اندر اس کو تحقیق نہیں ہے کہ کون سا مسئلہ کہاں پر کیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں بیچارے کو، بس اپنے آپ کو علمی کتابیں کہہ کر لوگوں کو حیران کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ چالاک بندے کا کام یہی ہے۔ علم اس کے پاس ہے نہیں اس بیچارے کو، نہ اس کو ترکیب آتی ہے، نہ اس کو صرف نحو کا پتہ ہے، نہ اس کو فصاحت و بلاغت کا پتہ ہے، نہ اس کو منطق و فلسفے کا پتہ ہے، اس بیچارے کو کچھ آتا نہیں ہے، بس وہ اردو کی کتابیں پڑھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار دیا ہے،
اور میں نے بڑا کام کر دیا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ اس جیسے بندے پہلے بھی آ چکے ہیں، ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ مرزا جہلمی ہے، اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر حق کے متلاشی ہیں تو اگر مرزا کو سنتے ہیں تو مرزا کو سننے کے بعد علماء کی تقاریر اور بیانات اور مدلل جوابات جو دیے جا رہے ہیں، اور اکثر لوگ دے بھی رہے ہیں الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں، ان کو سنیں، یہ نوجوان نسل ان کو کیوں نہیں سنتی؟ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب زیدہ شرف ہوئے، ان کو کیوں نہیں سنتی؟ اسی طرح جو مفتی علی نواز صاحب ہیں ان کو سننا چاہیے، اور جو جوابات دے رہے ہیں کلپ کی صورت میں، اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب تو شروع سے ہی اس کے جوابات دے رہے ہیں، اور مدلل محققانہ انداز کے اندر، اور کتب کے حوالے آپ جو ہے وہ دکھا کر لوگ کہتے ہیں جی بخاری مسلم دکھاتا ہے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب بھی تو دکھاتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اہل سنت کے علماء کو صحیح طریقے سے سننے کی کوشش کریں، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا، دونوں طرف سننے کے بعد اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ ہم حق کے متلاشی ہیں تو دونوں طرف سنیں اور پھر فیصلہ کریں گے کیا معاملہ ہے۔ ایک طرف سن کے جو ہے وہ نغارہ بجانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جناب والا مرزا جہلمی بڑا حق کا داعی ہے بھائی، کہ حق بات کہتا ہے، اس بیچارے کو علم کی بھنک تک نہیں لگی، تو اس بیچارے کو کیا پتہ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان الحمدللہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 4 صفحات پر جو آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا ہے، اور تقریباً 14 مفتیان کرام جو اہل سنت کے چوٹی کے مفتیان کرام ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ شخصیات دیکھیں کہ کتنا بڑا نام ہے، ان کا کام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے اکابرین نے متفقہ یہ فتویٰ جاری فرمایا ہے، اور یہ مرزا جہلمی کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ اب مرزا اب توبہ کر لے، رجوع کر لے، یہ اتنے سال تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنائے رکھا تو نے، اب تجھے رجوع کر لینا چاہیے، اور آ کر مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاؤں پکڑ لینا چاہیے کہ حضرت میں آپ کے خلاف، آپ کے مسلک کے خلاف بولتا رہا تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے نا کہ میں حق بات اور مجھے پتہ چل جائے تو رجوع کرتا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ مرزا جہلمی، مرزا جونیئر کب رجوع کرتا ہے، اور کب اہل سنت سے معافی مانگتا ہے، اور کب اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ میں نے اتنے سال تمہیں بدھو بنائے رکھا، میں نے تمہیں بیوقوف بنائے رکھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حق کا متلاشی، اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والا کس طریقے سے جو ہے اب وہ دفاع کرتا ہے اپنا، اور اپنا بتاتا ہے کہ میں حق کی تلاش میں تھا تو مجھ پر غلطی واضح ہو گئی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھ پر احسان فرمایا، اس سے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔